لا تنسوا هذا واعلموا أن حديث غدير خم هذا هو العمدة المستقر الذي يعني يمكن أن تكون من المهد إلى اللحد لم تسمع عنه في مسجد سني. لا تسمع عن الحديث ده. لا كلمة غدير خم دي ممكن تعيش وتموت كسني عندك 70-80 سنة عمرك ما سمعت عن غدير خم دي أبدا أبدا مع أنها في صحيح مسلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآلہ ومن والاه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ زمانہ طالب علمی میں ہمیں کتاب پڑھائی گئی جس کا نام تھا نفحۃ العرب. اس کتاب کو مولانا محمد اعزاز علی صاحب نے لکھا ہے جو کہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے. اور یہ کتاب مدارس میں اس لیے پڑھائی جاتی ہے تاکہ طلبہ کو عربی زبان کے ساتھ اور عربی ادب سے واقفیت ہو جائے، وہ جان سکے کہ ادبی لطائف کے ذریعے سے کہ محاورات کیا ہوتے ہیں، بول چال کیا ہوتی ہے، گفتگو عربی زبان کے اندر کس طرح سے کی جاتی ہے. اس کتاب میں ایک لطیفہ ہے، یہ تو بطور لطیفہ کے ذکر کیا گیا، اور جب یہ ہم نے کلاس میں سنا تھا تو ہم اس پہ بہت ہنسے تھے اور شاید آپ کو بھی ہنسی آئے. لیکن آج میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے واقعات اور اس طرح کی پریچنگ وہ طلبہ کے معصوم ذہنوں پر کیا اثر ڈالتی ہے. مثلا واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں ایک سفر میں تھا، ایک بزنس مین تھا، وہ کہتا ہے کہ میں سفر میں تھا اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہمارے ساتھ بہت ہی بد اخلاق آدمی سوار تھا جو بالکل ہمیشہ غصے میں رہتا تھا، اور اس کے سامنے اگر شیعہ کا ذکر ہو جاتا، شیعہ کا نام آ جاتا تو وہ بہت اس کا مزاج بگڑ جاتا تھا. تو وہ کہتا ہے وہ شخص، وہ تاجر، کہ میں نے اس سے پوچھا کہ ایسی کیا بات ہے کہ تمہیں اس شیعہ لفظ سے چڑ کیوں ہے؟ تو اس بندے نے بتایا، اس بد اخلاق شخص نے بتایا کہ مجھے اس شیعہ کے لفظ سے چڑ اس لیے ہے کہ دنیا میں جتنی بھی بری چیزیں ہیں ان کے آغاز میں آپ دیکھیں، یعنی جو وہ چیزیں جو بری ہیں ان کے ناموں کے شروع میں دیکھیں تو شین سے شروع ہوتے ہیں. جیسے شراب ہے تو یہ شین سے شروع ہو رہا ہے، اسی طرح شر ہے تو شین سے شروع ہو رہا ہے، شیطان ہے تو شین سے شروع ہو رہا ہے. تو اس طرح بہت سارے الفاظ اس نے گنوائے اور کہا کہ دیکھو اس کے شروع میں شین آتا ہے، اور چونکہ شیعہ کے لفظ کے اندر بھی شین آتا ہے تو اس لیے یہ کیا ہے، مجھے ان کے اوپر غصہ آتا ہے اور مجھے یہ برے لگتے ہیں، کیونکہ یہ جو دیگر نام ہیں، شیطان ہے، شر ہے اور اسی طرح دیگر الفاظ ہیں، ان سب کے اندر شین آ رہا ہے اور شیعہ کے شروع میں بھی شین ہے. یہ واقعہ جب ہم نے سنا تھا اپنے استاد کی زبانی اور کتاب میں جب پڑھا تھا تو ہم بہت ہنسے تھے. لیکن جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے ذہن پہ ایک اثر پڑ جاتا ہے طلبہ کے، اور وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اچھا تو پھر واقعی اگر ان بری چیزوں کے ناموں کے شروع میں شین آتا ہے اور وہ چیزیں بری ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ کہ شیعہ بھی برے ہی ہوں گے. حالانکہ ان دونوں باتوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہاں پر ہمارے استاد نے کوئی مزید وضاحت نہیں کی تھی. وہ یہ کہتے کہ نہیں بھائی یہ واقعہ ہے، لطیفہ ہے، لیکن بس اسی طرح سے وہ اس پہ گزر گئے، گویا کہ حقیقت ہی اس طرح. تو آج ہمارے زمانے میں، جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، اگر ہم چیزوں کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات حقیقت نظر آتی ہے کہ ہم دوسروں کی مخالفت کے اندر اس طرح کے لطیفے بناتے ہیں اور عقل اور لاجک کا استعمال نہیں کرتے. اور اس وقت جب ہم نے یہ لطیفہ سنا تھا تو ہمارے ذہن میں ایسا سوال نہیں آیا کہ اچھا اگر شین کی وجہ سے یہ شیعہ برے ہو گئے تو پھر تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے شروع میں سین آتا ہے وہ بری ہیں، اور سنیت میں سین سے آغاز ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے سنی بھی برے ہو جانے چاہیے. مثلا سور ہے، اس کے شروع میں سین آتا ہے تو، اور میں کہوں کہ جناب ادھر سور کے شروع میں سین ہے، سم ہے، زہر، اور اسی طرح سعیر ہے، سقر ہے، قرآن میں استعمال ہے جہنم کے لیے، سعیر اور سقر. تو پھر یعنی یہ بری چیزوں کے ناموں کے شروع میں سین آتا ہے، اس لیے اب سنی بھی برے ہو جائے گی کیونکہ سنیت کے اندر بھی سین ہے. لیکن یہ لاجک اور عقل اس وقت استعمال آپ کو پتہ ہے طالب علمی کے زمانے میں نہیں ہوتی ہے. تو یہ واقعہ سنانے کا مقصد آپ کے سامنے کیا ہے، کیوں میں نے آپ کو یہ لطیفہ سنایا اور یہ واقعہ جو کہ سچا ہے میں نے آپ کو بتایا، اس لیے کہ آج بھی بہت سارے ایسے لوگ جو شیعہ نفرت کا شکار ہے یا کسی فرقے کی نفرت کا شکار ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے واقعات بناتے ہیں اور اس کو پیش کرتے ہیں. بہت سارے جو واعظین ہیں، خطبہ ہیں، ان کی مثالیں آپ کے سامنے، اور میں کسی کا نام لینا یہاں پر پسند نہیں کروں گا. یہ کیوں کرتے ہیں اس طرح سے؟ اس لیے کہ جناب شیعوں کی بہت سارا قصور ہو سکتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا یہ قصور ہے، یہ قصور ہے، لیکن ایک بات جو مجھے سمجھ میں آئی ہے ابھی تک وہ یہ ہے کہ ہم مثلا شیعہ سے اتنی نفرت پھیلاتے ہیں ہمارے اہل سنت کے اندر، اور بنیادی وجہ اس کی کچھ اور ہوتی ہے. بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک زمانے کے اندر اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے لوگوں کو دور رکھا گیا،
اور چونکہ ان کے ماننے والے اس زمانے میں شیعان علی کہلاتے تھے، تو پھر اتنا فاصلہ پیدا کیا گیا اور یہ لفظ شیعہ کا اتنا برا بنا دیا گیا تاکہ لوگ وہ اصل تعلیمات تک نہ جا سکیں۔ آج ہم جس شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنا چاہیں گے وہ ہے مصر کے ایک عالم، سنی عالم، سلفی، اخوانی، جناب شیخ طارق یوسف المصری صاحب۔ ان کی ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر بہت وائرل ہیں اور میرے پاس بھی بہت سارے دوست احباب نے بھیجی، عربی زبان میں گفتگو کرتے ہیں، تو مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ ان کے بارے میں، ان کے عقائد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ تو آج میں اس شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک سنی عالم دین تھے، یہ شیعہ کیوں ہوئے؟ دیکھیں، عام بندہ اگر سنی سے شیعہ ہو جاتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پاس دلائل نہیں ہوں گے یا وہ کسی کو مطمئن نہیں کر سکتا ہوگا، تو وہ سادہ آدمی ہوگا اس لیے وہ شیعہ ہو گیا۔ لیکن ایک عالم دین جو کسی فرقے کا ہو، معتبر شخص ہو، جس نے اپنی زندگی کے 20-30 سال وہ تحقیق کے اندر گزارے ہوں، تعلم کے اندر، تعلیم کے اندر، قرآن و سنت سے واقف ہو، وہ شخص جب شیعہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کا سبب کیا ہوگا کہ شیخ طارق یوسف صاحب، شیخ طارق یوسف المصری یہ شیعہ ہو گئے؟ تو اس کی وجہ انہوں نے خود اپنی ایک ویڈیو کے اندر بیان کی ہے، سبب تشیع طارق یوسف المصری۔ یہ یوٹیوب کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ویڈیو موجود ہے، عربی میں آپ ٹائپ کریں گے تو یہ ویڈیو آپ کے سامنے آ جائے گی۔ شیخ طارق یوسف نے جو وجہ بیان کی ہے وہ وہی وجہ ہے جس کا میں ایک عرصے سے آپ کے سامنے بیان کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان کیوں شیعہ ہو رہے ہیں، عرب کے اندر لوگ کیوں شیعت کی طرف جا رہے ہیں۔ اور میں نے اپنے درد دل کا بہت مرتبہ اپنے اہل سنت اکابرین کی خدمت میں گزارش بھی کی تھی کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نوجوان اور ہمارے لوگ وہ شیعت کی طرف مائل نہ ہوں تو یقین جانیے ہمیں خلوص کے ساتھ حقائق کو بیان کرنا چاہیے، اور اگر کوئی ہمارے سامنے وہ سوال کرتا ہے تو ہمیں اس پر غصہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم مجھ سے ان حقائق کا کیوں پوچھ رہے ہو، شیعہ سنی مسائل کا کیوں پوچھ رہے ہو۔ یعنی فار ایگزامپل، علی سبیل المثال، مجھ سے اگر ایک شخص آ کر سقیفہ کے بارے میں پوچھے تو اور میں سے کہوں کہ تو گستاخ صحابہ ہے، یہ رویہ درست نہیں ہوگا۔ کوئی شخص اگر مجھ سے جیش اسامہ کے بارے میں پوچھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال کے آخری ایام کے اندر ایک لشکر تیار کیا اور اس کے اندر حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے، لیکن پھر کیا وجہ ہوئی کہ صحابہ اس میں دیر کر رہے تھے اور اس میں دیری ہوئی، تو مجھے اس پہ غصہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، ہمیں ان سوالوں کا جواب اپنے نوجوانوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ تو شیخ طارق یوسف المصری صاحب، انہوں نے جو اپنی شیعہ ہونے کی وجہ بیان کی بڑی دلچسپ ہے، اور وہ یہی بات ہے کہ جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حدیث الثقلین۔ شیخ یوسف المصری کہتے ہیں، طارق یوسف المصری، کہ میں نے اپنی پوری زندگی کے اندر، پوری زندگی میں کبھی بھی یہ حدیث اپنے اساتذہ سے نہیں سنی، اور انہوں نے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر مثال بیان کی کہ اگر تمہاری زندگی کے 100 سال ہیں نا تو 98 سال کے اندر تم نے کبھی بھی اپنی سنی مسجد سے یہ حدیث غدیر خم نہیں سنی ہوگی۔ یہ بات انہوں نے کی کہ جب میں نے ان چیزوں کو پڑھا تو مجھے حدیث الثقلین معلوم ہوئی اور یہ سارے اختلافی مسائل ایک ایک کر کے مجھے سمجھ آنے لگے۔ ایک مثال انہوں نے اس مقام پر دی، انہوں نے کہا کہ مثال کے طور پر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ حج تمتع اس کے قائل نہیں تھے بلکہ منع کرتے تھے، جبکہ یہ تمتع کا جو حج ہے یہ قرآن میں صراحتاً موجود ہے، صراحتاً واضح آیت ہے قرآن مجید کے اندر، اور حضرت ابوبکر کے زمانے میں ہوتا تھا، صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کیا۔ اور عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ ہم نے پیغمبر کے زمانے میں یہ کیا، لیکن بعد میں پھر اسے ایک شخص نے منع کر دیا اور اس نے اپنی رائے سے بات کہی ہے۔ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر اس حدیث کی شرح میں کہا ہے کہ رجل سے مراد عمران بن حسین نے تو یہاں پہ کہا کہ ایک آدمی نے اپنی رائے سے بات کی ہے، وہ آدمی کون ہے؟ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ تو یہ سوال شیخ طارق نے اٹھایا کہ میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ آخر کیوں ہم قرآن مجید کے مقابلے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح ارشاد کے مقابلے میں ہم کسی اور کا قول لے لیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک مثال پیش کی کہ ابن عباس نے جب متع کا مسئلہ بیان کیا تو لوگوں نے آ کر، خاص طور پر عروہ بن زبیر نے آ کر اعتراض کیا کہ آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو، آپ لوگوں کو گمراہ کیوں کر رہے ہو، یہ مسئلہ بیان کرتے ہو کہ متعات بھی جائز ہے۔ تو ابن عباس نے کہا ایسا تم کیوں کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اس لیے کہ حضرت ابوبکر و عمر تو اس سے منع کرتے تھے، حضرت ابوبکر و عمر تو اس سے منع کرتے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں تمہیں قال اللہ اور قال رسول سناتا ہوں اور تم مجھے قال ابوبکر و قال عمر کہتے ہو، تمہاری ہلاکت کا خوف ہے۔ اور ایک
روایت کے اندر الفاظ ہے کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ آسمان سے عذاب نازل ہو جائے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سناتا ہوں اور تم آگے سے مجھے کیا سناتے ہو کہ حضرت ابوبکر نے یہ فرمایا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا. تو اس لیے ان کا کہنا یہ ہے کہ جب میں نے یہ ساری چیزیں جمع کی تو مجھے معلوم یہ ہوا کہ ہم بہت ساری چیزوں کے اندر ہم حقائق کو چھپاتے ہیں. مثلا یہی سب سے بڑی مثال ہے کہ حدیث الثقلین کا بیان نہیں ہوتا. کسی سنی مسجد سے, کسی مدرسے سے طلباء کو یہ واعظ نہیں دیا جاتا, اس کے اوپر گفتگو نہیں ہوتی. اس کے مقابلے میں چھوٹے چھوٹے مسائل کو بیان کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں تبلیغی جماعت کا آپ دیکھ لیں, اس میں 6 نمبر ہیں. ان 6 نمبروں کے اوپر پوری تبلیغی جماعت کھڑی ہے. دعوت اسلامی کو دیکھ لیں یا دوسرے فرقوں کو دیکھ لیں آپ, ان سب کے اندر آپ کو بتایا جائے گا کہ جناب آپ نے یہ لباس پہننا ہے, یہ حلیہ اختیار کرنا ہے, اس طرح چل رہا ہے, رستے پہ چل رہا ہے تو یوں سر جھکا کے چل رہا ہے, فلاں رنگ کے کپڑے پہننے ہیں, ٹوپی اس رنگ کی پہننی ہے, اس شیپ کی پہننی ہے. اچھا مسواک کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے, ناخن کاٹنے ہیں تو پہلے کس انگلی سے شروع کرنا ہے اور پھر اختتام کس انگلی پہ کرنا ہے, کس دن کاٹنے ہیں. تو چھوٹے چھوٹے مسائل کے اوپر بیان ہوتا ہے, لیکن حدیث الثقلین کہیں نظر نہیں آتی. اسی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ میں اس طرف آ گیا اور مجھے معلوم ہوا کہ بہت سارے حقائق چھپائے گئے. یعنی اس بات کو میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ یہ جو صرف حدیث الثقلین ہے نا, یہ بہت سارے حقائق سے پردہ اٹھا دیتی ہے. اس سے بہت سارے مسائل ہمارے سامنے آ جاتے ہیں اور عیا ہو جاتے ہیں, حقائق کھل جاتے ہیں. اسی لیے اس کو چھپانے کی کوشش ہوتی ہے. ایک دوسری وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ میں کیوں شیعہ ہوا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ میں ایسا نہیں کہ شیعت کی طرف مائل تھا, وہ کہتے ہیں کہ میں شیعوں کے بہت بڑا مخالف تھا اور ان کو کافر سمجھتا تھا, جس طرح آج ہمارے ہاں متشدد اور متعصب شخص سمجھتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ تحریف قرآن کے قائل ہیں, یہ حضرت علی کے الوہیت کے قائل ہیں, یہ اہل البیت کے الوہیت کے قائل ہیں, یہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ ساری باتیں یہ کہتے ہیں کہ میں اس کا قائل تھا اور میں ان سے مناظرے کرتا تھا. لیکن پھر میں اس جانب آیا ہوں تو یہ تحقیق سے میں آیا ہوں. اور پھر انہوں نے اس کی جو وجہ بیان کی, دوسری وجہ, وہ کہتے ہیں ایک تو غدیر خم کا بیان کیا کہ غدیر خم کو یہ بیان نہیں کرتے, یعنی حدیث الثقلین کا بیان نہیں ہوتا. دوسری بات انہوں نے کہی کہ ہم نے دوسرے فرقوں کی نفرت میں, یعنی شیعہ کی نفرت میں, بہت سارے جھوٹ ایسے بنائے ہیں اور انہیں ہم نے ان کی طرف منسوب کیا ہے کہ جب ہم نے اس کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ ایسا کچھ نہیں ہے, یہ باتیں تو یہاں پر ہیں, ادھر تو ایسا کچھ نہیں ہے. اس لیے میں اس طرف آ گیا. تو اب ان کی زندگی کو, اچھا یہ ابھی جو ہے یہ امریکہ کے اندر ہوتے ہیں, نیو یارک میں, اور وہاں پر ایک مسجد ہے اولی الالباب, اس میں امام ہے. اور مصری حکومت جب یہ مصر میں تھے تو ان کی حکومتی وفد کے ساتھ انہوں نے حج بھی کیا, اور یہ بتاتے ہیں کہ میں نے 3 مرتبہ حج کیا, اور وہاں کے مصر کے حکومتی وفد کی جانب سے میں وہاں پر گیا تھا. اور ایک واقعہ بھی انہوں نے اپنی ایک ویڈیو میں بیان کیا ہے کہ میں کعبۃ اللہ کے بالکل سائے کے اندر تھا اور وہاں پر ایک شیعہ نوجوان سے میری ملاقات ہوئی. تو میں نے اسے کہا کہ تم شیعہ لگ رہے ہو اور تمہارے یہ عقائد ہیں, یہ عقائد ہیں. تو اس نے پھر کہا کہ چلیں ہوٹل میں چلتے ہیں, وہاں ہمارے علماء ہیں, میں عالم نہیں ہوں. تو ان سے پھر کچھ گفتگو ہوئی اور اس کے نتیجے میں میں نے پھر تحقیق کی, اور تحقیق کے بعد پھر میں اس طرف آ گیا اور شیعت کا اعلان کیا. انہوں نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر کچھ سوالات بھی اٹھائے ہیں جس کے اوپر اگر آپ اسے دیکھیں گے, اردو کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر بہت وائرل ہے, گردش کر رہی ہے. اس حوالے سے بھی اگر آپ تحقیق کریں گے تو انشاءاللہ اگر آپ حقائق کی جانب پہنچنا چاہیں گے تو آپ پہنچ سکیں گے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو ہمارے راستے کے اندر وہ سچائی کے ساتھ مجاہدہ کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, تو ہم اس کے لیے اپنے راستے وہ کھول دیتے ہیں, ہم اس کے لیے اپنے رستوں کو واضح کر دیتے ہیں. تو یہ ان کا جو واقعہ بیان کرنے کا مقصد ہے بنیادی طور پر یہ ہے کہ ایک عالم وہ شیعہ ہوئے, اور میری اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے نوجوانوں سے حقائق کو چھپاتے رہیں گے اور صرف اس بنیاد کے اوپر کہ دوسرا فرقہ اس کو فائدہ ہوگا, تو ہمارا نوجوان ہمارے ہاتھ سے نکلے گا. اس لیے ہمیں اپنے نوجوان کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے, اور ہم ان احادیث کو اور ان واقعات کو جس طرح سے وہ ہیں اسے بیان کریں, اسے چھپائیں نہیں. پھر سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ حق بیان نہ کرنے کی, وہ یہ ہے کہ ہم اپنے فرقے کو راضی کرنا چاہتے ہیں, اپنے لوگوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ جناب میری گفتگو سے وہ شیعہ ہی خوش ہوتا رہے, تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے بات نہیں ہوگی کہ میں حق بیان نہ کروں. یعنی میں یہ نہ کہوں کہ جناب مجھے میں شیعہ تو نہیں ہوں لیکن میں شیعوں کی تعریف کر رہا ہوں. میں بہت ساری چیزوں کے اندر مختلف ہوں, یعنی میں اپنے آپ کو شیعہ نہیں کہتا ہوں, اور حقیقت کے طور پر کہ مجھے اس بات کے اوپر کہ اہل سنت والجماعت کا ایک فرد ہوں, اور میں اس یعنی جو ہمارے جو روایات ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے اہل البیت علیہ السلام کے فضائل کا قائل ہوں.
لیکن بات ساری یہ ہے کہ ہمارے ہاں سارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر آ کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ میں نے صرف حق اس لیے بیان نہیں کرنا کہ اس سے دوسرے فرقے کو فائدہ ہوگا، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ. ایک مومن کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنا اس کی زندگی کا مقصد یہ ہو کہ وہ ایسی بات کرے کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو. لیکن ہم اپنے فرقے کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنے مدرسے کے محتمم کو راضی کرتے ہیں، اللہ کو راضی نہیں کرتے. ہمارا مطمع نظر اگر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہوتا تو ہم کیوں حدیث ثقلین کو چھپاتے، ہم کیوں سچائی کو چھپاتے، ہم کیوں اس بات کو چھپاتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی سے جو من کنت مولا فہذا علی المولا اللہم والی من والا وعاد من عادا، یہ جو صحابہ سے عہد لیا ہے تو یہ صحابہ سے بیعت لی ہے علی کے لیے، یہی اس کا مفہوم ہے، صحابہ نے یہی سمجھا ہے. لیکن ہم نے اس کو چھپایا اور اس کو اس طرح بیان نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ اس سے دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے. مگر اس حق کو چھپا کر میں یقیناً دل کی گہرائیوں سے آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ جتنا چھپا کر ہمیں نقصان ہوتا ہے اور ہونے والا ہے اور ہو رہا ہے، اتنا اگر ہم اس کو بیان کر دیتے تو کوئی نقصان نہ ہوتا. کیونکہ سچائی کا اعتراف کرنا یہ بڑے ہونے کی دلیل ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں حق سچ کی طرف آنے کی اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.